کا بیان ہے، یعنی سورہ مریم میں، یعنی اللہ تعالیٰ واحد ہیں، ان کا کوئی بیٹا اور کوئی شریک نہیں۔ پھر سورہ مریم میں 7 انبیاء کرام کا ذکر ہے، مطلب 7 نبیوں کا ذکر ہے، جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بناتی۔ اس صورت میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ کی معجزانہ تخلیق کا ذکر ہے، مطلب وہ کیسے پیدا ہوئے بغیر باپ کے، مطلب یہ ایک معجزانہ ان کی تخلیق ہوئی تھی، ان کو جو پیدا کیا گیا تھا وہ ایک معجزے کی طرح تھا۔ آخری 3 رکوعوں میں، سورہ مریم کی آخری 3 رکوع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، جبکہ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ بس یہ اتنا ہی مضمون۔ انہوں نے تھوڑے سے لوگوں کو اس وجہ سے بھیجا تھا کہ تھوڑے سے لوگ جا کے وہاں جگہ بنائیں گے، پھر آگے ان کے لیے جگہ بن جائے گی نا۔ اب یہاں پہ یہ تو مضامین ہے سورہ مریم، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان سے کیا مطالبہ کیا، تو وہاں پہ دربار میں جو جو نجاشی تھا، نجاشی نے حضرت جعفر سے نبی پاک پر نازل ہونے والے کلمات میں سے کچھ سنائیں، تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر ہوا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ ابھی اس طرح مکہ والوں کو یہ سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے، کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ سورہ مریم کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے، کہ اس آیت کے اندر توحید کا بھی ذکر ہے، رسالت کا بھی ذکر ہے، آخرت کے متعلق سارا بیان بھی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا یہ جواب لکھ دینا ہے۔ اور جب بھی مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ آئے تھے تو وہاں ان کی طرز زندگی سے وہاں کے سارے لوگ بہت متاثر ہوئے، جس سے بہت سارے جو ہے نا وہ ان کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں جو سرفرست نام ہے وہ ان کا بادشاہ، حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ ابھی یہ انہوں نے جیسے جیسے کویسچن دی، ابھی آگے مضامین دی، تو جب بھی مشرکین مکہ، مطلب مکہ کے کافروں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی، اور ان کافروں سے یہ بات برداشت ہی نہ ہوئی۔ وہ جو ہیں وہ مسلمانوں کو کہیں بھی چین اور سکون سے نہیں رہنے دے رہے تھے، جس وجہ سے انہوں نے کچھ تحفے لے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ نجاشی عیسائی حکمران تھا حبشہ کا۔ انہوں نے قیمتی کو تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے، انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کیا ہے اور آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا۔ یہ سوال تو ادھر ختم ہو گیا، اور یہ سوال جو ہے پھر وہاں پہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہجرت کر کے وہاں گئے ہوئے تھے، انہوں نے پھر یہ تقریر کی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں ایک نیک بندہ بھیجا ہے جس نے ہمیں سارے ان جہالت سے نکالا ہے، لیکن یہ لوگ واپس ہمیں اسی جہالت میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سوال بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ سوال کیا جائے گا کہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے کیا تقریر کی جس کا نجاشی پہ بہت اچھا اثر ہوا، تو وہ یہ ہے، یہاں سے لے کے اے بادشاہ ہم لوگ جاہل تھے اور یہاں تک ہے، ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ضروری سوال ہے، بس۔